بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خادم تھے صحابہ اور رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں افضل بشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم صحابی ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور پوری زندگی اپنی دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنی پوری زندگی۔ جب ہجرت کا مرحلہ آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقی صحابہ کو بھیج دیتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، چلے جاؤ، لیکن ابو بکر سے فرماتے ہیں کہ تم ٹھہر جاؤ۔ اور ابو بکر کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے میرا ساتھی جو ہے کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ آپ کا کوئی ساتھی جو ہے بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اب تم میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے، تو فرمایا اس خوشی سے اتنا ابو بکر خوش ہوئے اس جیسے پہلے کبھی خوش نہیں، اور خوشی میں جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اب میں اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر کیا تھا، اللہ اکبر۔ یہ ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے، ہجرت کے راستے پر جب چلے تو ابو بکر جو ہے کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خوف ہے کہ کہیں دشمن، کیونکہ وہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کو کبھی پریشان ہو کر پیچھے چلے جاتے ہیں کہ دشمن پیچھے نہ آ جائے، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی فکر، اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، بلکہ فکر ہے تو امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ غار میں جب پہنچتے ہیں تو غار میں بھی پہلے غار کا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی سانپ یا حشرات الارض میں سے کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے، ساری جگہ کی جو ہے صفائی کر لیتے ہیں، اور جہاں جہاں کی سوراخ نظر آتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں کہ تاکہ کوئی چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نہ آئے۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو بکر جو ہے پہلے سے 2 سواریاں تیار کر کے رکھتے ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک خادم بھی تیار رکھتے ہیں تاکہ جو راستہ دیکھ چکا ہو وہ راستہ بھی بتاتا رہے۔ تو اس انداز سے جو ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور لمبے واقعہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ امام باغوی جو ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت ثوبان جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تھے، خادم خاص تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلے آپ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فرمایا کہ جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو فرمایا وہ خوش نصیب ہیں جو وہ لوگ، یہ خوش نصیب ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جو انعام یافتہ ہے، یعنی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جو انعام یافتہ ہے ان کا جو ہے ہمیں راستہ دکھا، نماز میں کئی بار دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی قیامت کے دن جو ہے جب اٹھیں گے تو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، سب سے اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ صدیقین ہیں جو انبیاء کرام کی باتوں کی تصدیق کی، بعمل زندگی گزارنے والے، شہداء ہیں، رائے خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، اور اولیاء ہیں۔ فرمایا یہ رفاقت جو ہے بڑی عظیم اور رفاقت ہے۔ فرمایا حضرت ثوبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے، انتہائی درجے کی محبت ہوا کرتی تھی، اور بے چین رہتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہتے تھے. اگر کہیں چلے جاتے تو اس وقت انہیں سکون نہیں آتا تھا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ موجود نہ ہوں. ایک بار جو ہے پریشان تھے، بے چین تھے، چہرے کا رنگ جو ہے متغیر تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ما غیر لونک، کس وجہ سے تمہارے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہے، بے چینی والی کیفیت کیوں ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اب میری کیفیت یہ بن گئی ہے کہ اگر میں آپ کے چہرے انوار کی زیارت نہ کروں، آپ کی صحبت کا فیض حاصل نہ کروں تو ایک بے چینی سی رہتی ہے، وحشت والی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اور جب تک پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی بے چینی کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہوں. بیٹھے بیٹھے مجھے آخرت کا منظر جو ہے سامنے آتا ہے، آخرت کا تصور کرتا ہوں تو آپ جنت میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، سید الانبیاء ہوں گے، آپ کا مقام تو بہت بڑا ہوگا. تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، امتی ہیں، آپ کے خادم ہیں، تو ہمارا درجہ تو عام سا ہوگا کسی عام مقام پر جہاں دیگر مسلمان، دیگر صحابہ صالحین رہ رہے ہوں گے، میں بھی وہاں رہوں گا. تو آپ کا دیدار تو پھر نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ تو اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے. یعنی دیکھیں جنت میں ہیں، جنت کی نعمتیں پا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھی ایک ہی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار ہو جائے. تو عرض کی یا رسول اللہ جب میں اس چیز کا تصور کرتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی جس میں فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں محبت رسول ہے، اگرچہ اعمال اس جیسے نہیں ہیں، قیامت کے دن اس وقت بھی جنت میں رہ کر کے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار میسر ہوگا. جس طرح تم دنیا میں دیدار کر کے اپنے اندر جو ہے سکون پاتے تھے، روحانیت ملتی تھی، اطمینان قلبی حاصل ہوتا تھا، بے چینی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تمام بیماریوں کے لیے جو ہے علاج ہے، تمام بے چینیوں کو دور کرنے والا ہے. تو جنت کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوگا. اسی طرح غزوہ احد ہے، ایک خاتون ہے، اس کے شوہر شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، والد بھی شہید ہو گیا. اب آتی ہے پوچھیں، تو جب پوچھا جاتا ہے تو صحابہ بتاتے ہیں تمہارا شوہر فوت ہو گیا. تو کہتی ہے کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سال میں ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی شوہر کی پرواہ نہیں ہے، بھائی کی پرواہ نہیں ہے، والد کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ ایک خون ہیں، ایک جسم ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یہی پوچھتی ہے کہ میرے آقا، میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سال میں ہے، جب انہیں بتایا جاتا ہے خیران یا ام فلان، اے فلاں کی ماں، وہ الحمدللہ خیریت سے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک جو ہے مجھے اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کا نہ دیکھ لوں کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی. جب انہیں لے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتی ہے، تو اس کے بعد کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اب آپ کے بعد جو ہے پھر کوئی مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ معمولی چیز ہے. اصل تکلیف آپ کے بارے میں تھی، اب اصل پریشانی آپ کے بارے میں تھی. اب اگرچہ والد بھی شہید ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں، معمولی پریشانی ہے، اگرچہ رشتہ تو ہے معمولی ہے. اسی طرح بھائی شہید ہو گیا، اتنا پریشانی نہیں ہے، شوہر شہید ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ کو دیکھ لیا ہے تو اب ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں. اسی طرح جوانوں کے بارے میں ہے، یعنی خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، جوان بوڑھے سارے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں صف میں موجود تھا، جو کفار کے خلاف لڑ رہی تھی، صف بندی ہوتی تھی، میں صف میں کھڑا تھا.
تو میں نے دائیں اور بائیں دیکھا، نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ 2 انصار کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، ابھی نو عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، 15 سال 16 سال 17 سال عمر ہے، تو وہ بھی موجود ہیں۔ میری خواہش تھی کہ کاش میں کسی بڑے نوجوان بڑے لوگوں کے سامنے ہوتا جو بہادر بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، کیونکہ مجاہد کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سامنے بھی بڑے بڑے مجاہد ہوں، طاقتور لوگ ہوں، بڑی عمر والے ہوں، تاکہ اس سے جو ہے وہ زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک جوان نے جو ہے میرے کان میں سرگوشی کی اور پوچھا، یا عم حل تعرف ابا جہل، کہ تم ابو جہل کو جانتے ہو اے چاچا جان؟ یعنی حقیقی چچا تو نہیں تھے بڑا ہونے کی وجہ سے، کیا ابو جہل کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن وما حاجتک الیہ یا ابن اخی، بھتیجے تمہارا اس سے کیا لینا دینا، تم تو بچے ہو، وہ تو سردار ہے، اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے، بڑے اس کی عزت ہے۔ تو کہنے لگے اخبرت انہ یا سب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ ابو جہل جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت عناد رکھتا ہے، میرے آقا میرے محبوب سے بہت عناد رکھتا ہے۔ تو اللہ کی قسم لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سواد، اللہ کی قسم ایک بار مجھے مل جائے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، یا میں شہید ہو جاؤں گا یا اسے مار کر کے ختم کر دوں گا، بس ایک بار مجھے مل جائے گستاخ رسول کا۔ تو فرماتے میں تو حیران رہ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے نے مجھے جو ہے سرگوشی میں بات کی، پہلے دائیں والے نے پھر بائیں والے نے، اس نے بھی وہی بات کی۔ تو فرماتے میری نظر پڑ گئی، ابو جہل جو ہے وہاں اپنی صف میں پھر رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھو وہ ابو جہل ہے۔ کہتے بس یہی میں نے بتانا تھا، یہ ابو جہل ہے، اشارہ ہی کرنا تھا، تو ایسے ٹوٹ پڑے کہ اسی وقت جو ہے اسے کاٹ کر کے رکھ دیا، قتل کر کے رکھ دیا، دونوں نے حملہ کر کے جو ہے اسے قتل کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے گستاخ کو دشمن کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس نے عرض کیا؟ رسول اللہ میں نے کیا؟ اس نے کہا دونوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریقہ تھا، جو کسی کو قتل کرتا تھا مقتول کا جو ساز سامان ہوتا تھا وہ اسے دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے جو ہے حضرت معاذ بن عمرو بن جموح اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جو ہتھیار تھے باقی جو کچھ بھی تھا ابو جہل کا اسے دے دیا۔ دونوں جو نوجوان تھے، ایک کا نام تھا معاذ بن عمرو بن جموح اور دوسرا معاذ بن افرا۔ تو دیکھیں یہ جوان جو ہے چھوٹی عمر ہے، نہ کوئی اتنی بڑا علم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ کوئی جو ہے جوانی ہے، تھوڑی سی عمر ہے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب سے بغض رکھنے والا پھر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے۔ اور محبوب بھی ایسا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، انبیاء کا بھی محبوب ہے، صحابہ کا بھی محبوب ہے، آل اللہ کا بھی محبوب ہے، اتنا عظیم محبوب، تو اس سے محبت کا اظہار پھر یہی ہے کہ دشمن پھر زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو اس انداز سے جوان بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ الغرض اس کے علاوہ دیگر بھی واقعات ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے تاکہ تمام پہلو جو ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔